الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز ساتھیوں، آئیے ہم اور آپ محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھے باز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات نے گزشتہ جمعہ کو سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر گفتگو سماعت کی تھی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کی میں پھر کوشش کروں گا۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا ہے؟ تو آپ کا جو پیدائشی نام ہے وہ محمد ہے۔ کیا؟ جب آپ پیدا ہوئے تو جب آپ کا نام رکھا گیا پیدائشی نام محمد، اور تاریخی جو نام آپ کا ہے وہ المختار ہے۔ کیا ہے؟ سرکار اعلی حضرت کا پیدائشی نام محمد ہے اور تاریخی نام المختار ہے، لیکن آپ کے دادا جان مفتی رضا علی خان علیہ رحمۃ رضوان نے اپنے پوتے یعنی سرکار اعلی حضرت کا نام امام احمد رضا رکھا، یعنی احمد رضا نام رکھا۔ لیکن آج پوری دنیا میں سرکار امام احمد رضا خان کو سرکار اعلی حضرت کے لقب سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے پیدائشی نام سے ناواقف ہوں گے اور آپ کے تاریخی نام سے واقف نہیں ہوں گے۔ ہاں، آپ کے دادا نے جو نام رکھا ہے احمد رضا، اس نام سے واقف ہوں گے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ کو سرکار اعلی حضرت کے نام سے ہی جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اب ہم میں بہت سے ایسے
لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنوں میں بھی ہیں اور غیروں میں بھی ہیں. اپنے تو اپنے، غیر بھی اس بات کا اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار انہوں نے اعلیٰ حضرت کیوں بنا دیا. کیا کہتے ہیں کہ یار اعلیٰ حضرت کہہ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حضرت ہی، یعنی تمام نبیوں سے بھی، نبیوں کے نبی سے بھی زیادہ شان ان سنیوں نے جو ہے اعلیٰ حضرت کی بڑھا دی. ہمیں تمہاری عقلوں پر پتھر پڑ گئے کیا، یا آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں؟ یہاں جو اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو آپ کو کہا گیا ہے، یہ آپ کے دور کے حضرتوں میں اعلیٰ حضرت کہا گیا ہے، نہ کہ یہ کہ تمام انبیاء سے بھی اعلیٰ کر دیا، تمام بزرگوں سے اعلیٰ کر دیا، غوث و خواجہ سے بھی اعلیٰ کر دیا. نہیں، 13ویں اور 14ویں صدی میں اس جیسا مرد قلندر باعمل عالم کوئی پیدا نہیں ہوا. یہی وجہ رہی کہ آپ کے زمانے کے مختلف علماء کرام نے آپ کو اعلیٰ حضرت کے لقب سے یاد کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا سنیت امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کے نام سے اور لقب سے جانتی اور پہچانتے ہیں. تو یاد رکھیں، جو آپ کے ذہن میں یہ اعتراض ڈالیں، یہ خرافات ڈالیں یار انہوں نے تو اعلیٰ حضرت کو سب سے آگے کر دیا، نہیں، اعلیٰ حضرت کے دور کے تمام حضرات، تمام علماء کے درمیان جو اعلیٰ حضرت آپ کو کہا گیا ہے، نہ کہ شروع سے آخر تک زمانے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ اپنے ذہن میں آپ محفوظ رکھیں تاکہ آگے بھی کام آئے. اور اعلیٰ حضرت کیوں نہ کہا جائے؟ مختلف اقسام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس سے صاف صاف یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے. ساڑھے 3 سال کی عمر شریف میرے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی. کتنی؟ 3.5 سال. آپ بیان فرما دیں کہ میں مسجد کے باہر کھڑا ہوا تھا اور میں نے کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت شکل و صورت اور خوبصورت لباس پہنے ہوئے ایک بزرگ تشریف لے کر کے آئے. آپ فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہاں کے نہیں عرب کے ہیں. اور جب میرے قریب آئے تو میں نے ان سے عربی میں بات کی، عربی لہجہ اختیار کیا اور بڑی فصیح و بلیغ گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی عربی لہجے میں. سامنے والے جو بزرگ تھے وہ بھی عربی لہجے میں بات کر رہے تھے اور امام اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی عربی لہجے میں بات کر رہا تھا. فرماتے ہیں بات ہوئی، گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد میں وہ چلے گئے. پھر فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں نے ان بزرگ کو نہیں دیکھا. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر کا اگر 3.5 سال کا بچہ ہو، وہ صحیح سے اپنے اہل خاندان کے نام تک نہیں لے پاتا، اپنے ماں باپ، چچا تاؤ، بھائی بہن کے صحیح طریقے سے اپنی زبان سے وہ نام نہیں ادا کر پاتا ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت اللہ عنہ 3.5 سال کی عمر میں بڑی فصیح و بلیغ آپ گفتگو فرما رہے ہیں، وہ بھی عربی میں. تو گویا میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، جو حضرات 3.5 سال کی عمر میں صحیح سے گھر والوں کے نام نہ لے پائیں، وہیں پاس ایک ایسا مرد قلندر جو 3.5 سال کی عمر میں ایک بزرگ سے عربی لہجے میں گفتگو فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہماری زبان پر یہ بے ساختہ الفاظ نکل پڑتے ہیں. جو 3.5 سال میں گفتگو نہ کر پائے ان کو حضرت کہا جاتا ہے، اور جو 3.5 سال
انہیں اعلی حضرت کہا جاتا ہے. اور تھوڑا آگے بڑھیں. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی؟ 4 سال کی. کتنی ہے؟ 4 سال کی عمر شریف. اور 4 سال کی عمر شریف میں آپ نے قرآن کا جو ناظرہ ہے وہ مکمل فرما لیا. کتنے سال کی عمر میں؟ 4 سال کی عمر میں. اور ہمارا ماحول کیا ہے؟ 4 سال کی عمر میں جب ہم اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کراتے ہیں نا، تو جو بسم اللہ خوانی میں جو حروف پڑھائے جاتے ہیں تو صحیح سے ہمارے گھر کے بچے وہ حروف بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں. یسران قرآن تو بڑی دور کی بات رہی، بغدادی قاعدہ بھی صحیح سے نہیں پڑھا ہوتا ہے ہمارے گھر کا 4 سال کا بچہ. الا ماشاء اللہ 100 میں 1-2 ایسے نکل آئیں گے جو 4 سال کی عمر میں بغدادی قاعدہ یا سلام قرآن پڑھ چکے ہوں گے، ورنہ وہ گھر پہ ہی رہتے ہیں. مدرسے تک بھی ہماری توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں اور ان کو دینی تعلیم سکھائیں. عام طور پر ہمارے گھر کا بچہ 4 سال میں بغدادی قاعدہ اور یسران قرآن کو بھی پڑھنا نہ جانتا ہو، اور وہیں پاس ایک ایسا مرد مجاہد جو 4 سال کی عمر میں پورے قرآن کے ناظرے کو مکمل فرما دیا کرتا ہے. تو میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، جو 4 سال کی عمر میں بغدادی قاعدہ اور یسران قرآن نہ پڑھنا جانتا ہو ان کو حضرت کہا جاتا ہے، اور جو 4 سال کی عمر میں قرآن پاک کا ناظرہ مکمل کر دیا کرتا ہے اس کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے. اور اپنے ذہن کو کشادہ کریں. تھوڑے اور آگے بڑھیں. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 6 سال کی. کتنے سال کی؟ 6 سال کی. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال کی عمر شریف میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر میرے رضا نے ولادت رسول پر ایک ایسی عمدہ فصیح و بلیغ تقریر فرمائی، وعظ فرمایا بھرے مجمع میں. یعنی جشن عید میلاد النبی کے موقع پر امام احمد رضا خان نے ولادت نبی کے تعلق سے بڑے مجمع میں آپ نے تقریر فرمائی، فصیح و بلیغ گفتگو فرمائی. لوگ آپ کی اس گفتگو کو سن کر حیران و پریشان تھے. یار اتنا چھوٹا بچہ اور اتنی عمدہ تقریر، اتنا چھوٹا بچہ اور اتنا بہترین بیان، اتنا چھوٹا بچہ اور ولادت رسول اتنے عمدہ طریقے سے بیان کر رہا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے گھر کا 6 سال کا بچہ صحیح سے بات کرنے کی تمیز رکھتا ہے؟ بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے، ماں باپ سے کیسے بات کرنی ہے، کوئی تمیز نہیں، کچھ معلوم نہیں. تو جو 6 سال کی عمر میں صحیح سے بات نہ کرنا جانتا ہو اسے حضرت کہا جاتا ہے، اور جو 6 سال کی عمر میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ولادت رسول پر بڑے مجمع میں بہترین گفتگو اور وعظ اور تقریر فرمایا کرتا ہے اسے اعلی حضرت کہا جاتا ہے. تھوڑا اور آگے بڑھیں. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال 10 مہینے 5 دن کے جب آپ ہوئے تو آپ عالم، فاضل، مفتی، محدث بن کر کے فارغ ہوئے. کتنے؟ 13 سال 10 مہینے 5 دن کے جب ہوئے تب آپ فارغ التحصیل ہوئے، آپ کی فراغت ہوئی،
اور جس دن آپ کی فراغت ہوئی اسی دن آپ نے مسئلہ رضاعت پر ایک فتویٰ تحریر فرمایا، اور جب تحریر فرما کر کے اپنے والد محترم، علامہ مفتی نقی علی خان کی بارگاہ میں جب وہ فتویٰ پیش کیا تو آپ نے جب وہ فتویٰ پڑھا تو فتویٰ پڑھ کر کے حیران رہ گئے کہ یار یہ اتنا عمدہ اور اتنا بہترین جواب اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ جب وہ آپ نے فتویٰ پڑھا تو فتویٰ پڑھ کے فوراً آپ کے والد محترم علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ نے مسند افتاء پر آپ نے بٹھا دیا، سبحان اللہ۔ یعنی جس دن سرکار اعلیٰ حضرت فارغ التحصیل ہوئے، جس دن وہ فارغ ہوئے اسی دن مسئلہ رضاعت پر ایک بہترین فتویٰ لکھا، اور وہ فتویٰ آپ کے والد محترم دیکھ کر کے پڑھ کر کے اسی کی وجہ سے آپ کو مسند فتویٰ پر، مسند افتاء پر آپ کو بٹھا دیا، سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جب بندہ فارغ ہوتا ہے نا تو اسے کئی سال لگ جاتے ہیں فراغت ہوتے ہوتے، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے جو 13 سال 10 مہینے 5 دن میں فراغت حاصل کی، اور فراغت حاصل کرنے کے بعد عام جو حضرت ہوا کرتے ہیں انہیں صحیح طریقے سے شریعت کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی ہے، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کی شان وہ شان، جس دن فارغ ہوئے اسی دن آپ کے والد محترم نے مسند افتاء پر بٹھا دیا، گویا زمانے والے کو بتا دیا جو 13 سال کی عمر میں صحیح سے بات کرنے کی تمیز نہیں رکھتا، اور جو 13 سال کی عمر میں بہترین فتویٰ لکھ کر کے مسند افتاء پر فائز ہو جایا کرتا ہے، اس کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اور باقیوں کو حضرت کہا جاتا ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھیں، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بڑی عرف والا، سب جانتے ہیں نا، آپ کا پیر خانہ ماہرہ شریف میں ہے۔ جب آپ بیعت ہونے کے لیے گئے تھے نا سید شاہ آل رسول ماہروی علی رحمۃ اللہ سے، تو جب بیعت آپ نے کی نا، آپ مرید ہوئے، تو مرید ہوتے ہی آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خلافت و اجازت عطا فرما دی، اور آپ کے پیر و مرشد کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، آج تک میں سوچ و فکر میں ڈوبا تھا کہ بروز قیامت اگر رب پوچھے گا کہ اے آل رسول تو میرے لیے کیا لے کے آیا ہے، تو میں فکر مند تھا، میں سوچتا تھا کیا جواب دوں گا، لیکن آج مجھے اس سوال کا جواب مل گیا ہے۔ اگر بروز ہمیشہ میں رب نے پوچھا اے آل رسول تو میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے، تو میں امام احمد رضا کو پیش کر دوں گا، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اور ماہرہ شریف میں جو رواج تھا، پہلے مرید کرتے تھے، مرید ہونے کے بعد میں پھر کبھی جب ان کا دل صاف و شفاف ہو جایا کرتا تھا، دل یاد الہی میں ڈوب جایا کرتا تھا، اس کے بعد خلافت عطا کی جاتی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت کو مرید کیا، مرید کرتے ہی آپ کو خلافت عطا فرما دی۔ لیکن افسوس صد افسوس ہمارا معاملہ یہ کہ ہم نے پیر کے وقار کو بھی بھلا دیا ہے، ہم نے پیر کی عزت کو بھی تار تار کر دیا ہے۔ میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، ذرا اپنا ذہن کشادہ کریں۔ ہر مرید اپنے پیر پر ناز کرتا ہے کہ یار میرا پیر ایسا ہے، میرا پیر ایسا ہے، میرا پیر ایسا ہے، میرا پیر ایسا ہے۔ ہر مرید اپنے پیر پر ناز کیا کرتا ہے، اور ہر مرید اپنے پیر پر ناز کیا کرتا ہے اسے حضرت کہا جاتا ہے، لیکن جب پیر خود اپنے مرید پر ناز کرے اسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر پیر اپنے مرید پر ناز نہیں کرتا ہے، چند ہی مرید وہ خاص ہوتے ہیں
جن پر ان کے پیر ناز کیا کرتے ہیں. لیکن قربان جاؤ میرے پیاروں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات کہ آپ کے پیر و مرشد سید آل رسول ماں رہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرید صادق پر ناز کر رہے ہیں، اور اس طرح ناز فرما رہے ہیں کہ بروز محشر اگر رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے، تو میں امام احمد رضا کو پیش کر دوں گا. اتنا ناز اپنے پیر پر. ذرا اور آگے بڑھیں. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جو ہے وہ بزرگی میں پہنچ چکی ہے، یعنی بڑھاپے کی عمر ہے آپ کی. شیر بے شیر اہل سنت علامہ مفتی حشمت علی خان جو پیلی بھیت میں تشریف فرما ہے، وہ اپنا عینی مشاہدہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے میرے آنکھوں دیکھا حال. فرماتے ہیں جب بڑھاپے کی عمر تھی، بزرگی کا عالم تھا، خطوط سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے رہتے تھے. جب خط آئے تو خط میں ایک خط پڑھا تھا، اس خط میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آگے جو القابات لگے ہوتے ہیں، القاب، تو فرماتے ہیں ان القاب میں جو تھا وہ حافظ لکھا ہوا تھا. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ جب وہ پڑھا تو جب وہ دیکھا کہ حافظ بھی لکھا ہوا ہے تو آپ لرز گئے، آپ اشکبار ہو گئے. علامہ حشمت علی خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نام کے آگے القاب میں حافظ لکھا ہوا دیکھا تو اسی وقت سے آپ نے پختہ ارادہ فرما لیا کہ ہاں میں حفظ کروں گا. اور زمانے نے دیکھا ہے، سب کو معلوم بھی ہے، 28 دن کے اندر آپ نے قرآن مجید کو حفظ فرما لیا، اور وہ بھی 28 دن میں مکمل پورا دن نہیں پڑھے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ عشاء کی جب اذان ہوئی، عشاء کی اذان کے بعد سے لے کر کے عشاء کی جماعت سے پہلے تک کتنا وقت ہوتا ہے؟ وہی تقریباً 15, 18, 20 منٹ. عشاء کی اذان کے بعد سے لے کر کے عشاء کی جماعت سے پہلے یہ اتنا مختصر سا وقت آپ کو قرآن پاک پڑھ کر کے سنایا جاتا، ایک بار آپ اس کو سن کر کے اور اسے یاد کر لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے 28 دن کو اگر 15 سے گڑا کیا جائے تو وہی تقریباً 8 سے 10 گھنٹے ہوتے ہیں. مطلب میرے رضا نے صرف 8 سے 10 گھنٹے میں پورا قرآن مجید کو یاد فرمایا. سبحان اللہ. اور ہمارے بچوں کا معاملہ کیا ہے؟ 3 سال 4 سال 5 سال ہو جایا کرتے ہیں لیکن قرآن کو حفظ نہیں کر پاتے، اور لے دے کر کے اگر قرآن کو حفظ کر بھی لیں تو اسے اپنے ذہن میں محفوظ نہیں رکھ پاتے. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو 4 سال میں حفظ کرے، جو 5 سال میں حفظ کرے، جو 3 یا 2 یا 1 سال میں حفظ کرے، ان حضرات کو حضرت کہا جاتا ہے. لیکن ایک ایسا مرد مجاہد، ایک ایسا مرد قلندر جو 28 دن کے اندر صرف 8 سے 10 گھنٹوں میں قرآن پاک کو حفظ کر کے سنا دیا کرتا ہے، اسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میرے رضا نے اس عمر میں قرآن مجید کو یاد فرمایا جس عمر میں ہم جیسوں کی عقلیں زائل ہو جاتی ہیں. یعنی بزرگی کے عالم میں، بڑھاپے میں ویسے بھی عقل کمزور ہو جاتی ہے. صبح کا کیا ہوا شام دوپہر کو یاد نہیں رہتا، دوپہر کا کیا ہوا شام کو یاد نہیں رہتا. لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی ذات پر، بڑھاپے میں، بزرگی کے بھی عالم میں 28 دن کے اندر اور تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کے اندر قرآن پاک کو بتا کر کے، یاد کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اور جو 4, 3 سال 5 سال میں قرآن کو حفظ کیا کرتا ہے اسے حضرت کہا جاتا ہے، اور اگر 8-10 گھنٹے میں قرآن کو یاد کر لیا جائے تو اسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بڑی بلند و بالا، بڑی عرف و علا ہے. اس طریقے سے بے شمار باتیں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر موجود ہیں کہ جو لوگوں سے ہو نہیں سکتا، لوگ اس عمر میں وہ چیزیں کر نہیں سکتے،
لیکن میرے رضا نے وہ چیزیں وہ کام اس عمر میں کر کے دکھائے ہیں. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا سنیت آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے، نام سے جانتی اور پہچانتی نظر آتی. تبھی تو ہم اور آپ کہنے پر مجبور ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور اگلوں نے لکھا تو بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. میرے رضا نے کتابیں لکھ کر کے ہم سنیوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے، اور اسی مرد مجاہد کا عرس پاک قریب سے قریب ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں شرکت کریں. اور جو وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ اپنے گھر پہ ہی قل شریف کا، فاتحہ خوانی کا، نظر و نیاز کا اہتمام کریں. اور عموماً جو بسیں بھی جاتی ہیں، اپنے پلیا سے بھی جاتی ہیں اور دیگر مقام سے بھی جاتی ہیں عرس کے موقع پر، تو آپ حضرات اگر ان بسوں کے ذریعے جانا چاہیں تو اس سے بھی جا سکتے ہیں. توحید برکاتی صاحب ہیں، وہ بھی بس لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ اپنی پلیا یا اطراف میں جو بسیں جا رہی ہیں، جو جہاں سے جانا چاہیں وہ پہنچیں. بس بارگاہ سرکار اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور حاضری دیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں سرکار اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پہ وصف فرمائے.